بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دنیا کا شاید واحد وہ سال ہے 2023 جو ہے جس میں امریکہ کو ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں مل سکی ہے، بلکہ بری خبروں کی ہول سیل لگی ہوئی ہے۔ امریکہ کی نئی فورس جسے لے کر وہ بحر احمر کے اندر یمنی حوثیوں کا شکار کرنے والا تھا، اتحاد میں شامل سب سے بڑا ملک بھاگ گیا اور پلٹ کر بھی نہیں اس نے دیکھا۔ حوثی باغیوں کی کارروائیوں سے اب تک اسرائیل کی 85% تجارت متاثر ہو چکی ہے، جبکہ دنیا کی 5 بڑی کمپنیز نے اسرائیل کے ساتھ تجارت کو بند کر دی ہے۔ دوسری جانب یمنی حوثیوں کی رشیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی محبت نے امریکہ کو ایک الگ ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ یمنی حوثیوں نے یعنی رشیا کے لیے ایک بہت بڑی سروس متعارف کروا دی ہے۔ حماس نے اسرائیل کی تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ ایک جانب اسرائیلی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف فلسطینی تنظیم نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے پہلے میں آگے چلوں اور آپ کو ڈیٹیل بتاؤں ہر خبر کی، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کی تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ ایک جانب اسرائیلی فوج کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، دوسری طرف فلسطینی تنظیم نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے غزہ پہ بمباری، عام شہریوں کے خلاف جارحیت بند ہونے تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ تو ان کے اس اعلان کے بعد مصر میں ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ اب فلسطینی تنظیم نے مزید کہا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے اقدام کے لیے تیار ہیں جو ہمارے لوگوں پہ جارحیت ختم کرنے کے لیے معاون ہو۔ تو عالمی برادری فلسطینیوں کو نسل کشی سے بچانے میں اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ فلسطینی عوام کو درد کو دور کرنا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اقوام متحدہ اور عالمی برادری اسرائیل کو غزہ میں قتل عام اور تباہی سے روکے، یہ تو انہوں نے کہا۔ لیکن بحر احمر میں امریکن قیادت میں بحری اتحاد کی شدید مذمت کرتے ہوئے مزید کہا گیا ہے کہ اتحاد کا مقصد فلسطین کی نسل کشی کی اسرائیلی جرم کی پش پناہی کرنا، اور یہ اتحاد کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب اور تباہی کا باعث بنے گا۔ تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس مشکوک اتحاد سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے دوران گرفتار فلسطینیوں کی تعداد بھی 4,500 سے تجاوز کر چکی ہے، اور سیونی فوج نے ہلال احمر کی عمارت کا بھی گھیراؤ کر دیا، اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے شجاعیہ پہ بھی قبضے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ خان یونس کے یورپین ہسپتال کے قریب بمباری سے 55 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے باعث شمالی غزہ کے تمام ہسپتال اب غیر فعال ہو چکے ہیں، جبکہ سیونی افواج نے غزہ کے قبرستان بھی محفوظ نہ چھوڑے۔ تو مشرقی غزہ میں اسرائیل نے بلڈوزروں سے قبروں کو بھی رون ڈالا، ان کی بھی بے حرمتی کر دی۔ دوسری جانب اسرائیلی جارحیت کے رد عمل میں حماس نے جوابی وار کرتے ہوئے تل ابیب پہ نئے راکٹ داغے، اور غزہ میں گزشتہ 72 گھنٹے میں اسرائیلی ٹینکس، بلڈوزرز اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ میں وقفے کے لیے مذاکرات اور یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں پر حماس نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ فلسطین کا قومی فیصلہ ہے کہ اسرائیلی جارحیت مکمل ختم ہونے تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب یمنی حوثی جو ہیں، ان کی روس کے ساتھ بڑھتی محبت نے امریکہ کو ایک الگ ڈپریشن میں مبتلا کر دیا، یعنی انہوں نے رشیا کے لیے ایک بڑی سروس متعارف کرا دی ہے۔ بحر احمر میں جو اس وقت عالمی میڈیا اور طاقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، مجموعی طور پہ یمنی اس کے قبضے میں جاتا ہوا معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت بحر احمر میں ان کی مرضی کے بغیر، ان کی مرضی کے خلاف، ان کی اجازت کے بغیر کچھ اب ممکن نہیں رہا۔ جہاں بحر احمر میں حوثیوں نے مغربی جہاز پر اسرائیل جانے کا الزام لگا کر پے در پہ حملے کر دیے، جس میں امریکی فوجی جہاز محفوظ نہیں رہے، تب جبکہ تجارتی صورتحال تقریباً معطل ہو چکی ہے، ایسے میں حوثیوں کی روس کے ساتھ محبت کی ایک الگ داستان، ہوشربا داستان سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے یمن والوں نے خبردار کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جہاز اسرائیل کا رخ نہ کرے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا جس جہاز پہ اسرائیلی پرچم ہوگا اس کو نشانہ بنائیں گے۔ ایسے جہازوں کے خلاف کارروائی کے بعد تمام جہازوں نے اسرائیل کے پرچم اتار دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی جہاز اسرائیل جائے گا اس کو نشانہ بنائیں گے، اور اس کے بعد اگلا فرمان جاری ہوا کہ جس جہاز کا رخ بھی اسرائیل کی طرف ہوا اس کو اڑا دیا جائے گا، اور پھر ایسا ہونا شروع ہو گیا۔ تب کے نشانہ بننے والے کچھ جہازوں کے مالک کمپنیز نے ان جہازوں کا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے جواب میں یمنی حوثیوں کے ترجمان نے کہا کہ ان جہازوں کا رخ تو اسرائیل کی طرف تھا نا۔ تو اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دنیا کی 5 بڑی کمپنیز نے اسرائیل کے ساتھ تجارت جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ کمپنی مالکان کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی کارروائیوں کے بعد بحر احمر کا تجارتی روٹ بالکل غیر محفوظ ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کی کوئی بھی عالمی طاقت اس تجارتی گزرگاہ کو محفوظ بنانے کے حوالے سے حوثیوں کے سامنے بے بس نظر آتی۔ مال سپلائی کرنے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہ کوئی بھی جہاز بحر احمر بھیج کر عملے کی جان خطرے میں تو نہیں ڈال سکتے۔ تو تنازع اس کے شروع ہونے کے پہلے ہی اسرائیلی سامان بھیجنے کا رسک لینے والی کمپنیز کو اب تک کئی ملین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ چکا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے بنائی جانے والی فورس ہے جس کا مقصد بحر احمر میں تجارتی راستوں کو محفوظ بنانا اور حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے، وہ اپنے آغاز سے مفلوج نظر آتی ہے۔ آسٹریلیا
है जिसके पास दुनिया की बहुत बड़ी मजबूत नेवी है और अमेरिकन जॉइंट फोर्सेस का हिस्सा भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यमनी हुतियों के खिलाफ अपनी फौज बहर अहमर भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने फैसले के बारे में मजीद को वजाहत जारी करने से गुरेज किया। ताहम तर्जुमान का कहना है कि वह ताजियों के साथ ताउन को जारी रखेंगे। इस फैसले से बहरहाल अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन दूसरी तरफ यूनान ने भी अमेरिकी मुश्तरका फोर्स में शमूलियत का ऐलान करते हुए अपनी फौज भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। तो अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया में हिमायत ना होने के बराबर है और गाजा के तनाज़े को लेकर अमेरिका के साथ खुलकर खड़े होने वाले ममालिक की तादाद अब 15 से कम है। और दूसरी तरफ इससे भी कई ज्यादा ममालिक तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का मशरिक वस्ता का महज एक ही दौरा अपने साथ बहा कर ले गया, जिसमें सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और इन सारे जैसे और बड़े ममालिक शामिल थे। तो अगर अमेरिका इस वक्त रशिया और चाइना के खिलाफ कोई भी अपनी हिकमत अमली बनाना चाहता है तो उसके लिए कम से कम दुनिया में 2/3 ममालिक की हिमायत दरकार है। और ये हिमायत महज बयानात तक महदूद ना हो बल्कि अमली तौर पर। लेकिन मुसीबत यह है कि ये 2/3 अक्सरियत इस वक्त किसी न किसी तरह रशिया बिलखसूस चाइना के साथ जुड़ी हुई है। तो हूती बागियों ने बहर अहमर से गुजरने वाले रशियन बहरी जहाजों को निशाना न बनाने का ऐलान किया और उनके मुताबिक रशियन जहाज बहर अहमर के अंदर आजादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। बहर अहमर के अंदर हूती फोर्स रशियन जहाजों को किसी भी तरह निशाना नहीं बनाएगी बल्कि उनकी हिफाजत भी करेगी और रशियन जहाजों से किसी किस्म का टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा, जबकि रूसी जहाजों का रूट भी क्लियर करने में मदद की जाएगी। तो ये वही इलाका है ना कि अगर रशिया और चाइना बराह रास्त मुदाखलत की कोशिश करते तो अब तक दोनों ममालिक का बड़ा नुकसान हो गया होता और बहुत बड़ी जंग में फंस गए होते, वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही होती। तो अगर आप मौजूदा सूरत हाल को गौर से देखें तो सुर्ख पानियों के अंदर अब अमेरिका की इजारादारी अपने अंजाम को पहुंच रही है और अमेरिका के लिए अब इस इलाके में पहले से ज्यादा ताकत और दबदबा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। याद रखें, अगर अमेरिका बहर अहमर को नहीं बचा सका तो फिर अबनाए हुर्मुज़ और नहर सुएज को भी नहीं बचा सकेगा। तो आप जब मौजूदा तनाज़े के नक्शे को देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि इन तीनों बड़ी तजारती गुजरगाहों के अंदर या फिर इसके आसपास के इलाकों में इस वक्त ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीमें अपने पंजे गाड़ रही हैं। अब अगर हमास फलस्तीन इलाकों में कामयाब होती है तो इसका बराह रास्त असर जो है सुएज पे पड़ेगा, जिसमें लबनानी हिजबुल्लाह भी फलस्तीनियों के हमनवा है। तो बहर अहमर में हूती बागी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हूती बागियों की महज 1 महीने की कार्रवाई के सबब इसराइल की 85% तजारत जो है वो ठप हो चुकी है और दूसरे लफ्जों में इसराइली मईशत का कबाड़ा होगा। और यही वजह है कि इसराइल को अमन मुआहिदा करने में बहुत जल्दी और चाहता है कि किसी वक्फे की सूरत में सामान इसराइल पहुंच सके और इस मार्के को सर करने में मदद मिले। जबकि दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल बढ़ रहा है या फिर मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ की बड़ी गुजरगाह का अहम हिस्सा इस वक्त पूरी तरह ईरान के कंट्रोल। तो अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने हिजबुल्लाह और यमनी हुतियों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों को सराहते हुए उनके इकदामात की तारीफ भी की है और अबू उबैदा ने दोनों तंजीमों को सलूट करते हुए कहा कि लेबनानी हिजबुल्लाह और यमनी हुतियों की कार्रवाइयां काबिल तारीफ है और उनको अपनी कार्रवाइयां जारी रखना चाहिए। आप अगर उनकी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। चलने से पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको खुद ब खुद पहुंचेंगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।